Assalamu alaikum ji, hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NC Solicitors. देखिए, कल की जो हमने वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो फोर्ट्रेस लाइक मेंटेलिटी है ऑस्ट्रेलिया की और उसके हवाले से जो लॉस ऑस्ट्रेलिया को हो रहा है और जो बेनिफिट्स उसको हो रहे हैं उस पर हमने थोड़ा सा टचअप किया था। और ज़्यादा जो हमने उसमें बात की थी वो बात हमने इस हवाले से की थी कि ऑस्ट्रेलिया को उसका फ़ायदा क्या क्या हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में आप इसको कंसिडर करें एज अ पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो जो हमने कल की है, क्योंकि कल हम जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस पर हम इतना फोकस नहीं कर सके कि जो अफेक्ट हुआ है ख़ास तौर पे एजुकेशन इंडस्ट्री को या उसके जो आगे फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती तो यूनिवर्सिटीज़ की साइड पे अब जाने वाली हैं, वो कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करने वाली हैं जिस वजह से वो स्टूडेंट्स के साथ जो है अपना उनका जो हेल्दी रिलेशनशिप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहा है, क्योंकि रिलाई करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बाकी दुनिया की निस्बत अगर आप उसको देखेंगे। तो हमने आज उसको डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ आगे फर्दर जो है वो क्या प्लान कर रही हैं। सबसे पहले तो कल की वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया कि उन्होंने वायरस को एट बे रखा है, उसको कंट्रोल किया है, वेल एंड गुड। और दुनिया में सबसे कम डेथ रेट है, अगर वो भी आप देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही अभी तक मक्का मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी सिवियर और काफ़ी सीरियस हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2020 फेब में टोटल 2020 फेब तक टोटल जो है 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं एज़ कम्पेयर टू 2019, जबकि वहाँ पे फेब 2019 में 1,21,120 स्टूडेंट्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने ट्रैवल किया था, विच इज़ द शॉर्ट फॉल ऑफ 99.8% एज़ फार एज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कंसर्नड। तो इट्स अ बिग नंबर अगेन। तो एक तो पर्टिकुलर लॉस उसमें आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये कंप्लेन हमसे भी करते हैं और ओवरऑल भी उनकी ये थिंकिंग है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही, या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट से बात नहीं कर रही, या वो उस पर प्रेशर नहीं डाल रही, या वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, यूनिवर्सिटी जो है इट्स अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ आ कंट्री, ठीक है। एक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, वो सब कुछ हो रहा है। जो स्टेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपकी नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं करते या उनकी बात वो नहीं सुनते। और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना पॉइंट जो है उसको रजिस्टर करवा सकती हैं विद स्टेट एंड नेशनल लेवल, जो वो ये करवाती हैं। और अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको उनके इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। उन्होंने वहाँ पे भी अपने कंसर्न जो हैं वो शो किए हैं। यूनिवर्सिटी मैक्सिमम इतने ही कर सकती है। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपका ये व्यू है कि उनको आपके बारे में ख्याल नहीं है या वो आपकी केयर नहीं करते, तो उनको फिर आपके ऑफिस जो हैं या COEs जो हैं उनको डेफर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना रिफ़ंड ले सकते हैं और कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप जितना ज़्यादा अपनी लिमिट्स में रहते हुए वो जितना ज़्यादा आपको अकोमोडेट कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ आपको अकोमोडेट ऑब्वियसली कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटी मैक्सिमम इतना ही कर सकती है, उसको ब्लेम करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट देयर जुरिस्डिक्शन, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती कोई भी काम वो नहीं करवा सकते। इस तरह तो ये तो हाल ही एक सेक्टर है। अगर आप एयरलाइन देखें, होटलिंग सेक्टर देखें, बाकी इतने सारे सेक्टर देखें, प्रेशराइज तो कोई भी इस तरह प्रेशराइज कोई नहीं कर सकता कि जी खोलें। आप पॉइंट रजिस्टर ज़रूर करा सकते हैं, मैक्सिमम इतना आप कर सकते हैं, और वो तकरीबन सारे सेक्टर दिखा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर जो है वो भी उसमें शामिल है और बल्कि देखा जाए सबसे आगे ही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो पैसे एज अ रेवेन्यू आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को मिला है, दैट इज़ 31.5 बिलियन एजुकेशन सेक्टर में डॉलर्स, 31.5 बिलियन डॉलर्स। और ये लास्ट ईयर से 22% की रिडक्शन है। 2019 की निस्बत 2020 में आपको ऑस्ट्रेलिया को 22% का लॉस हुआ है, पर्टिकुलरली सिर्फ एजुकेशन सेक्टर्स में। अब ये वो कंट्री है जिसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेनली रिलाई कर रही हैं आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई भी इसीलिए कर रहे हैं। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हैं, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से है, सेटलमेंट के हवाले से हैं, एजुकेशन के हवाले से हैं, और काफ़ी सारे लोग चूँकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत कुछ है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को वो ऑप्ट भी करते हैं। और एक मल्टी कल्चर जो आपकी इन्वायरमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी वजह से क्रिएट हुई है।
تو اس کی وجہ سے یونیورسٹیز جو ہیں وہ مینلی زیادہ ریلائی جو کرتی ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے کرتی ہیں. اور یہ چیز آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی کہ جو ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا فیس کا برڈن نہیں ہوتا جتنا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے آبویسلی وہ چارج جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف دا سیمسٹر فیس. تو زیادہ ریلائی وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو آرٹیکل ہے, یہ سارا جو ڈیٹا, جو سارا مٹیریل جس آرٹیکل سے میں نے لیا ہے, اس میں انٹرسٹنگلی انہوں نے جو چیزیں مینشن کی ہیں وہ یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس آپشنز کیا ہیں. اور یہ چیز ہم لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی, تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں, اپنی پریویس ویڈیوز میں دیکھیں, آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مزید کیا آپشن لے سکتا ہے. اس میں انہوں نے جو ڈسکس کیا ہے وہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. نمبر 1, یو کے. جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی فریش اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی اپلائی نہیں کیا, وہ یو کے میں اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ پہلے بھی اسٹیٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ ورلڈ وائڈ 7% صرف اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایشو ہے. آن کیمپس کلاسز جو ہے وہ سارے لینا چاہتے ہیں. یو کے جو ہے وہ آپ کو ٹریول کی بھی اجازت دے رہا ہے, آپ وہاں پہ جا بھی سکتے ہیں. اس میں 10 days کا آپ کا کوارنٹین ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. وہ تو آسٹریلیا بھی اگر کل کو اوپن کرے گا یا کوئی کنٹری بھی اوپن کرے گا, کوارنٹین تو مور اور لیس آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو وہ آپ لوگ وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جا بھی رہے ہیں. اب اس کے جانے کی وجہ سے ایک تو آسٹریلیا کو آلریڈی لاس ہو رہا ہے کلوز بارڈر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ فیسز ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اب وہ کلاس نہیں لے رہے, انرول نہیں ہو رہے. آگے بات جو ہے سیمسٹر ان کا کلیئر نہیں ہو رہا, اور جو 6 مہینے بعد پھر دوبارہ ڈیفر کی طرف وہ جا رہے ہیں, تو اس کا ایسا کوئی پرٹیکولرلی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹ اگر یو کے جا رہا ہے تو وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرے گا, اور یو کے کو اس میں بینیفٹ ظاہر ہے یہ ہوگا کہ ان کو جو ریونیو ہے وہ ان کا بڑھتا جائے گا, سیمسٹر کلیئر ہوتے جائیں گے, فیسز آگے پے ہوتی جائیں گی, تو اس میں ان کو بینیفٹ ہوگا, اور اسٹوڈنٹ اس کو آپٹ کرے گا. آبویسلی ہر کسی کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے, 1 سال 2 سال, یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس پہ وہ کتنا ویٹ کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس جو ہیں اب سال آلریڈی ویٹ کر چکے ہیں, اب بہت سارے ہوں گے جو 2 سال بھی کر لیں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو بھی میں بھی جانتا ہوں جو ابھی ریفنڈ کی طرف جا رہے ہیں اور آگے اب وہ یو کے کی طرف اپلائی کریں گے. تو آبویسلی یہ چیز ایک ڈاؤن سائڈ پہ ضرور آئے گی آسٹریلیا کی کیٹیگری میں. دوسرا جو پوائنٹ ہے یونیورسٹیز کا, یونیورسٹیز جو ہیں آسٹریلیا میں وہ اب یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ وہ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کی طرف جائیں. مرجر اینڈ ایکوزیشن سے مطلب یہ ہے کہ آف شور کیمپسز جو ہیں اس میں وہ مرجرز جو ہیں ان کو پرچیز کریں گے, جس میں یونیورسٹیز جو ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہوگی, جسے آپ کہہ لیں کہ رننگ این آفس فرام اے پراکسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل یونیورسٹیز ہیں جن کے سب کیمپسز ہیں دبئی میں, یونیورسٹیز ہیں ان کے سب کیمپسز ہیں ملیشیا میں. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ رن ہو رہے ہیں. مین جو ہے وہ ان کو آسٹریلیا یو کے میں جہاں پہ بھی جو بھی یونیورسٹی ہے جس کا مین ہیڈ کیمپس ہے وہ وہاں پہ ہے. تو سب کیمپسز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آسٹریلیا اوپن نہیں کرتا, اور اس کو بڑا سیریسلی یونیورسٹیز دیکھ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں فی الحال. ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے جس نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس نے آسٹریلیا ہی جانا ہے اور اس نے آسٹریلیا جا کے ہی پڑھنا ہے آن اے کیمپس. دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو انٹرسٹڈ ہے صرف آن کیمپس میں. اس کا پرٹیکولرلی یہ انٹرسٹ, اس کو یہ انٹرسٹ ضرور ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ آسٹریلین ہو. اس کا ہو سکتا ہے یہ کنسرن نہ ہو کہ میں نے آسٹریلیا جا کے ہی پڑھنا ہے. اگر اس کو یہ آپشن ملیشیا میں یا دبئی میں اویلیبل ہے تو وہ وہاں جا کے پڑھ سکتا ہے. دبئی میں جیسے یونیورسٹی وولونگونگ ہے آسٹریلیا کی, اس کا وہاں پہ کیمپس ہے, اور بھی یونیورسٹیز ہیں جن کا کیمپس ہے. ملیشیا میں کافی ساری آپشنز ہیں. تو کل کو جب ان کی ریلیکسیشن آتی ہے یا آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں جو اسٹوڈنٹس اس کیس کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. اور اس میں نارملی وہ جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ جو جائے گا اس کا پلان بھی مور اور لیس یہی ہوگا کہ اس نے 6 مہینے سال وہاں پہ گزارنے ہیں. وہ بارڈر کا ویٹ کرے گا, وہاں سے آسٹریلیا کے بارڈر اوپن ہوں گے تو وہ اس پرٹیکولر یونیورسٹی سے اپنا وہاں پہ شفٹ کروا لے گا آسٹریلیا میں. تو ایک یہ آپشن بھی ہو سکتی ہے. آف شور مرجرز اینڈ ایکوزیشن کی طرف بھی یونیورسٹیز جو ہیں بڑا سیریسلی اس کو کنسیڈر کر رہی ہیں, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سیٹ اپ کو رننگ میں تو لانا ہی پڑے گا اگر ان دا لانگ رن اسی طرح چلتا ہے. کیونکہ اگر 2022 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا مئی اینڈ ہو رہا ہے, جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر 7 مہینے تو ابھی صرف اسی سال میں پڑے ہوئے ہیں. اٹ مینس کہ یونیورسٹیز جو ہیں آگے فردر 7 مہینے کے لیے ان کو کوئی بینیفٹ کوئی پروفٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو آبویسلی انہوں نے اپنا ریونیو جنریشن کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ وہ کتنی دیر تک مزید ہولڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو 2 آپشنز میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آپشنز ہیں. اس کی طرف بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان میں سے کوئی آپشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں.
اگر تو جو ڈائی ہارڈ فین ہے آسٹریلیا کا وہ تو ظاہر ہے آسٹریلیا ہی جائے گا، لیکن یہ جو 2 پرٹیکولر آپشنز ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں جو اس آرٹیکل میں مینشنڈ ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو آپ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے ان دا لانگ رن. ٹھیک ہے. اور اگین جو ہمارا فوکس بار بار آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھیں نیوز تو جو بھی آئے گی میں تو شیئر کروں گا ہی آپ کے ساتھ، جو بھی نیو ڈیولپمنٹ آئے گی. یہ بھی آئی ہے، ایک آرٹیکل ہے انٹرسٹنگ ہے، اس میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. لیکن پوائنٹ ہمارا ہمیشہ سے جو پرسسٹنٹ ہم لوگ رہتے ہیں جس چیز پہ، وہ یہ ہے کہ ہوپ فل آپ لوگوں نے رہنا ہے اور ہوپ کو لوز نہیں کرنا. ہوپ کو لوز نہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جا کے اسٹرک ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے آگے آ کے ڈفرینٹ آپشنز آپ نے ایویلیویٹ کرنی ہوتی ہیں، دیکھنی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا تو کچھ ہو نہیں رہا، سب کچھ بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ آپشنز کو جو ہے ایویلیویٹ کریں، اور آپ کو اگر سوٹیبل لگتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپشنز آپ کے لیے اچھی ہیں تو ان آپشنز کو آپٹ کریں اور ان کی طرف موو کریں، تاکہ آپ لوگ بھی ڈپریشن میں نہ جائیں. آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی فیملیز بھی ڈسٹرب ہوں گی، تو بہتر ہے آپ لوگ اس سائڈ پہ نہ جائیں اور جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں ان کو کائنڈلی ایویلیویٹ کریں. یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرس سے جو میرے لیے مجھے لگا کہ امپورٹنٹ ہے، مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے. ایمرجر اینڈ ایکوزیشن والی نیوز تو یعنی کہ بالکل ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی جو جا رہی ہیں، اور آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ اسٹیپ، اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو آپٹ بھی کریں گے اگر یہ ان پلیس آتا ہے تو. ٹھیک ہے جی. سو بی ہوپ فل اگین. ٹھیک ہے. اچھی طرح آپشنس کو ایویلیویٹ کریں، چیزوں کو دیکھیں، اسٹڈی کیا کریں، ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا کریں، آرٹیکل کی ہیڈ لائن پہ مت رہا کریں، سارا کچھ ڈیٹیل میں پڑھا کریں تاکہ آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.